بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میں کسی فنکشن میں، کسی ویڈنگ سیریمنی میں، کسی میٹنگ میں سلیپنگ سوٹ پہن کر نہیں جاتا، بالوں کو کنگھی کیے بغیر نہیں جاتا، اور گھر والی چپل پہن کر نہیں جاتا، تو اس کے کیوں نہیں جاتا؟ وجہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہماری عزت میں فرق آتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہماری عزت میں فرق آتا ہے۔ اگر ایسا کرنے سے ہماری عزت میں فرق آتا ہے تو میرا آپ سے سوال ہے، اگر جب ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی ویڈنگ سیریمنی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے کپڑوں کا بہترین ہونا ضروری ہے، ہماری جوتی کا بہترین ہونا ضروری ہے، ہمارے بالوں کو صاف ہونا ضروری ہے، ہمارے چہرے کا اور ہم نے غسل کرنا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، تو اس سے ہماری عزت بڑھتی ہے۔ اگر ہم نہیں ایسا کریں گے تو ہماری عزت میں کمی واقع ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو ایک سوال یہ ہے، کیا اگر ہمارے کپڑے گندے ہیں تو اس سے ہماری عزت میں کمی واقع ہوتی ہے؟ تو اگر ہماری گفتگو میں اخلاق نہیں ہے، وہ لیول کی نہیں ہے، اگر وہ اچھی نہیں ہے، اگر وہ اس میں غلاظت ہے، گندگی ہے اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا اس سے ہماری عزت میں فرق نہیں پڑتا؟ اگر ہمارے اخلاق اعلیٰ نہیں ہے، اگر ہمارے اخلاق پست ہیں، تو اس سے ہماری پرسنالٹی میں کیا فرق نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے ہماری عزت میں فرق نہیں پڑے گا؟ اگر ہمیں ادب نہیں آتا، ہمارے رویے اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، گفتگو اچھی نہیں ہے، ہمارے معاملات اللہ کے دین کے مطابق نہیں ہیں، تو کیا اس سے ہماری عزت میں کمی واقع نہیں ہوگی؟ کیا ہماری بے عزتی نہیں ہوگی؟ یہ سمپل سی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نفس کے فالوور ہیں، ہم دنیا کے فالوور ہیں۔ جب انسان نفس کا بندہ بن جاتا ہے، جب انسان دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، بندہ بننے سے مراد غلامی کرتا ہے، نفس کی غلامی کرتا ہے، شیطان کی غلامی کرتا ہے، دنیا کی لوگوں کی غلامی کرتا ہے، تو پھر اس کی دل کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کا فرق نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اس کو عزت اور ذلت کا فرق نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرنا، اگر ہم سارے بھی دین پر عمل کریں گے، یقین مانی اللہ کی عزت کی قسم، اس میں اللہ کا فائدہ تو نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر ساری دنیا بھی اللہ کی فرما بردار ہو جائے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی خدائی میں کیا فائدہ کر سکتے؟ اصل میں اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے دین کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں بھی یہ ذلت سے بچ جائیں، ناکامی سے بچ جائیں، غم سے بچ جائیں، پریشانی سے بچ جائیں، اور آخرت میں بھی میں نے جو ان کے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں ان کو پالیں۔ اور ہمیں یہ اللہ کی محبت سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ ہم نفس کے بندے بن چکے ہیں، شیطان کے بندے بن چکے ہیں، اور دنیا کے بندے بن چکے ہیں۔ ہم معاملات کو، دنیا کو، چیزوں کو نفس کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، خواہشات کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، دنیا کی لوگوں کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں۔ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم چیزوں کو، دنیا کو، لوگوں کو، معاملات کو اللہ کے حکم کی اینک لگا کر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اصل انسان کا ویژن بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کے حکم کی اینک لگا کر دیکھتا ہے۔ اس کو صحیح اور غلط کا اصل فرق پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کی اینک لگا کر دیکھتا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی اینک اگر اللہ بندے سے، انسان سے نکل جائے، چھوڑ دے، تو انسان تو اندھا ہے، اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اسے کیا پتہ صحیح کی کیا غلط کیا ہے؟ اس کی زندگی تو اندھوں کی طرح گزرتی ہے، اس کی زندگی تو بہروں کی طرح گزرتی ہے، صحیح بات تو اس کے کانوں میں جاتی ہی نہیں ہے، اس کی زندگی گونگوں کی طرح گزرتی ہے، صحیح بات اس کے منہ سے نکلتی نہیں ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، وہ گونگا بن جاتا ہے، کیونکہ حق بات تو اس کے منہ سے نکلتی نہیں ہے، حق بات تو اس کے کانوں میں پڑتی نہیں ہے، آواز آ رہی ہوتی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہوتی کیا ہو رہا ہے، تو حق بات تو اس کے دل قبول ہی نہیں کرتا، دل تو اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔